السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، پاکستان کے کنجی ڈرونز کے لیے AES ریڈار اور ایئر ٹو ایئر میزائل کی خبر پر بات کریں گے۔ مالدیپ کی TB2 ڈرونز کی باقاعدہ انڈکشن، برازیلین کمپنی اور انڈونیشیا کے درمیان معاہدہ، بھارت کی آرمرڈ وہیکلز کی اپ گریڈز، UAE کی ڈرون ٹیسٹنگ، اکنجی ڈرون سے ایک اور سپر سونک ویپن کی ٹیسٹنگ سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال اکنجی ڈرونز کو ترک ساختہ مراد AES ریڈار سے اکوپ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان ڈرونز پر ترک ساختہ ایئر ٹو ایئر میزائلز کی انٹیگریشن بھی نیئر فیوچر میں متوقع ہے۔ خیال رہے کہ ترک ساختہ اکنجی ڈرونز اس وقت ترکی کے مقامی ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے ریڈار سے اکوپ کیے جانے کے بعد ٹیسٹنگ اور ٹرائلز کے مراحل سے گزر رہے ہیں، جبکہ نیئر فیوچر میں اس ریڈار کی ان ڈرونز پر استعمال کے حوالے سے سرٹیفکیشن کے بعد یہ ریڈار ان ایکسپورٹ کسٹمرز کو بھی آفر کیے جائیں گے جو اکنجی ڈرونز کے یوزرز ہیں۔ اکنجی ڈرون کئی طرح کے ایئر ٹو گراؤنڈ اور اینٹی شپ میزائل سے اکوپڈ ہے، جبکہ اس کے ساتھ سوم کروز میزائل کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ڈرون پر AES ریڈار کی انٹیگریشن اور نیئر فیوچر میں اس پر ایئر ٹو ایئر میزائل کے ساتھ استعمال سے اسے ایک اور لیتھل کیپیبلٹی حاصل ہو جائے گی جو اس کے یوزرز کو آپریشنل فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرے گی۔ اگر آپ اکنجی ڈرون کی تمام تر صلاحیتوں، اس کے فیچرز اور تمام تر ویپنز کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ بھارت کی سرکاری کمپنی آرمرڈ وہیکلز نیگم لمیٹڈ نے منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ ڈیل سائن کی ہے۔ معاہدے کے مطابق یہ کمپنی بھارتی آرمی کے زیر استعمال BMP-2M وہیکلز کو اپ گریڈ کرے گی۔ اس اپ گریڈ پروگرام میں نائٹ ویژن، گنز کا مین سائٹ، کمانڈرز کے لیے پینورامک سائٹ، فائر کنٹرول سسٹم اور آٹو ٹارگٹ ٹریکر جیسی صلاحیتیں شامل ہیں۔ بھارتی حکام کے مطابق اس اپ گریڈ پروگرام کے بعد ان وہیکلز کو فائر پاور اور ورسٹیلٹی کے نقطہ نظر سے انہینس کرنے کا موقع ملے گا، جبکہ ان اپ گریڈز کے بعد یہ وہیکلز لو لائٹ کنڈیشنز میں اہداف کو پریسائزلی انگیج کرنے کے قابل ہو جائیں گی۔ فرینڈز، بھارت یہ وہیکلز 80 کی دہائی سے انڈر لائسنس لوکلی پروڈیوس کرتا ہے اور اب تک 2500 سے زائد وہیکلز بنائی جا چکی ہیں۔ فرینڈز، متحدہ عرب امارات کی کمپنی ایج گروپ نے اپنی جینیا ڈرون کو کامیابی سے ٹیسٹ فلائی کیا ہے۔ اس آن مینڈ کامبیٹ ایریئر وہیکل کو امارات میں ہونے والی دفاعی نمائش میں فروری 2023 میں اسکیل ماڈل کے ساتھ انویل کیا گیا تھا۔ ایج گروپ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں تفصیلات جاری کی گئی ہیں کہ اس ڈرون نے 1000 کلومیٹر پر آور سے زائد کی سپیڈ سے فلائی کیا، جبکہ یہ ڈرون 25,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ اس ڈرون میں ایڈوانس کنٹرول سسٹم کی بدولت آٹونومس ٹیک آف اینڈ لینڈنگ جیسی صلاحیت موجود ہے۔ ایج گروپ کے تیار کردہ اس ڈرون کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 4000 کلو گرام بتایا گیا ہے، جبکہ اس کی پے لوڈ کیپیسٹی 480 کلو گرام ہے۔ اس ڈرون میں لو آبزرویبلٹی جیسی صلاحیتوں کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، برازیلین کمپنی ایمبریئر ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی نے ST انجینئرنگ کے ساتھ کوآپریشن کا ایگریمنٹ سائن کیا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت دونوں کمپنیاں مل کر ایمبریئر کے C390 ملٹی مشن ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کے حوالے سے مینٹیننس، سپورٹ اور انجینئرنگ کی ایکٹیویٹیز سر انجام دیں گی۔ اس کے علاوہ دونوں کمپنیوں کے درمیان ریڈارز اور لینڈ سسٹمز کے ساتھ ساتھ C4I اسٹار سسٹمز، بارڈر سیکیورٹی سیمولیشن اور ایڈوانس پروڈکشن میتھڈالوجیز پر بھی تعاون کیا جائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ کانٹریکٹ اس سے پہلے فروری 2024 میں سنگاپور ایئر شو کے دوران سائن کیے جانے والے MOU کے بعد کیا گیا ہے۔ برازیلین کمپنی ایمبریئر کا C390 اس سے پہلے ساؤتھ کوریا اور چیک ریپبلک کے علاوہ آسٹریا، نیدرلینڈز اور پرتگال کی جانب سے منتخب کیا جا چکا ہے، جبکہ یہ ایئر کرافٹ اب تک 11,500 فلائٹ آورز مکمل کر چکا ہے۔ ایمبریئر کا کہنا ہے کہ ST انجینئرنگ کی ڈیفینس اور MRO یعنی مینٹیننس، ریپیئر اینڈ اوور ہال کیپیبلٹی سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا اور آنے والے عرصے میں دونوں کمپنیوں کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ فرینڈز، مالدیپ کے پریزیڈنٹ محمد معیزو نے ترکی سے حاصل کردہ TB2 ڈرونز کو باقاعدہ آج پبلک کر دیا ہے۔ ایک تقریب کے دوران محمد معیزو کی جانب سے ان ڈرونز کو باقاعدہ پبلک کے لیے انویل کیا گیا۔ مالدیپ کی جانب سے اب سے چند روز پہلے ہی
ترک ساختہ TB2 ڈرونز ریسیو کیے گئے ہیں، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان قریباً $37 ملین کی ڈیل کے تحت یہ ڈرونز ایکوائر کیے گئے ہیں۔ ادھر میڈیا رپورٹس کے مطابق مالدیپ کی آرم فورسز کی جانب سے ان ڈرونز کو اپنے ایکسکلوسیو اکنامک زونز میں سرویلنس کی غرض سے استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ برانڈز ترک کمپنی بیکر نے راکٹسان کے تیار کردہ UAV 122 سپر سونک میزائل کا اکنجی ڈرون سے ایک اور کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حالیہ چند دنوں میں اکنجی ڈرون سے UAV 122 سپر سونک میزائل کو دوسری مرتبہ ٹیسٹ فائر کیا گیا ہے۔ UAV 122 سپر سونک میزائل بنیادی طور پر راکٹسان کے تیار کردہ گراؤنڈ لانچ TRLG 122 گائیڈڈ راکٹ کا ہی ایئر لانچ ویریئنٹ ہے، جبکہ اس سے پہلے کمپنی کے تیار کردہ UAV 230 کو بھی اکنجی ڈرون سے 2 مرتبہ ٹیسٹ فائر کیا جا چکا ہے۔ UAV 230 کی رینج 150 کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے، جبکہ متوقع طور پر UAV 120 سپر سونک میزائل کی رینج 50 کلومیٹر سے زائد متوقع ہے۔ اس قسم کے ویپنز کو دشمن کے ایئر ڈیفنس ایسٹس اور دیگر سینسٹیو ٹارگٹس کے خلاف پن پوائنٹ ایکوریسی سے ہٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرانس، چین، ایران اور رشیا کے درمیان منعقد کی جانے والی جوائنٹ نیول ایکسرسائز آج اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ تینوں اتحادی ممالک کی جانب سے کنڈکٹ کی جانے والی اس نیول ایکسرسائز کا آغاز 12 مارچ کو کیا گیا تھا، جبکہ یہ 5 روزہ جوائنٹ ایکسرسائز آج کنکلوڈ کی گئی ہے۔ چین، روس اور ایران کی نیویز کے درمیان کنڈکٹ کی جانے والی اس ایکسرسائز کا انعقاد گلف آف عمان میں ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ چائنا، ایران اور رشیا کے درمیان اس جوائنٹ نیول ایکسرسائز کا یہ چوتھا ایڈیشن تھا، جبکہ اس جوائنٹ ایکسرسائز کا انعقاد 2019 سے ہو رہا ہے۔ ان ایکسرسائزز کا بنیادی مقصد نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس بتایا گیا ہے اور اس کا مقصد کسی تیسرے ملک کے خلاف صف آرا ہونا نہیں ہے۔ خیال رہے کہ چائنا اور رشیا تواتر سے مختلف نوعیت کی ایکسرسائزز کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں، تاہم 2019 کے بعد سے اس خطے میں چائنا، ایران اور روس کی مشترکہ نیول ایکسرسائز بھی اب تقریباً ہر سال کنڈکٹ کی جا رہی ہیں۔ فرانس، ناروے نے کہا ہے کہ وہ نیٹو کی جانب سے دی جانے والی GDP کے 2% کا ڈیفنس میں سپینڈ کرنے کے حوالے سے گائیڈ لائنز کو 2026 تک حاصل کر لے گا۔ ناروے کی جانب سے مرحلہ وار الائیڈ کنٹریز کی ڈیمانڈ کے پیش نظر اپنے دفاع کو انکریز کیا جا رہا ہے اور اس کا بنیادی مقصد رشین تھریٹس قرار دیے گئے ہیں۔ تاہم واضح رہے کہ 2014 میں نیٹو نے اپنے تمام رکن ممالک کو اپنے GDP کا 2% دفاع پر خرچ کرنے کے حوالے سے ایمبیشن کا اعلان کیا تھا۔ غالباً اسی ایمبیشن کو فلفل کرنے کے نقطہ نظر سے ناروے نے کہا ہے کہ وہ 2026 میں یہ گول حاصل کر لے گا۔ نیٹو ممالک کے ارکان میں حالیہ دنوں میں ہی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، جبکہ اس بڑے ملٹری اتحاد میں سویڈن حال ہی میں باقاعدہ شامل ہوا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔